دوستو اس دنیا کی تاریخ میں بہت سارے ایسے بادشاہ آئے جنہوں نے خدائی نظام کو بدلنے کی کوشش کی اور اس سے بھی زیادہ جھوٹی خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے خود کو خدا کہنے لگے۔ خدائی کا جھوٹا دعویٰ کرنے والوں میں سے ایک بادشاہ یہ بھی تھا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری روئے زمین کی بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ اس کے باوجود نہ صرف اس نے جھوٹی خدائی کا دعویٰ کیا بلکہ نمرود نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو للکارا اور معاذ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو جنگ کرنے کا کہنے لگا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمرود کو کیسے ایک چھوٹی مخلوق کے ذریعے ضلالت کی موت دی اور جھوٹی خدائی کا دعویٰ کرنے والا یہ نمرود تھا کون؟ پیارے دوستو، قرآن پاک کے ایمان افروز اور عبرتناک واقعے کو سمجھنے کے لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں تاکہ آپ کو قرآن پاک کی ان آیات سے استفادہ حاصل ہو سکے، اور اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ پیارے دوستو، اس دنیا کی تاریخ میں 4 ایسے بادشاہ گزرے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اس پوری روئے زمین پر بادشاہت عطا فرمائی تھی، اور ان میں سے 2 مسلمان تھے اور 2 کافر۔ مسلمان حکمرانوں میں سے ایک کا نام حضرت سلیمان علیہ السلام اور دوسرے کا نام حضرت ذوالقرنین تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک بادشاہ کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر بھی تھے، اور حضرت ذوالقرنین کے حوالے سے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایک نیک، صالح اور عادل بادشاہ تھے۔ اور کافر بادشاہوں میں سے ایک کا نام نمرود اور دوسرے کا بخت نصر تھا۔ جھوٹی خدائی کا دعویٰ کرنے والا نمرود شہر بابل کا تھا، اور نمرود اس پوری روئے زمین پر 400 سال تک حکومت کرتا رہا، اور یہ ایک ظالم اور جابر قسم کا بادشاہ تھا۔ اس کے دور میں بت پرستی عام تھی، لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے اور نمرود کو اپنا خدا مانتے تھے، اس کی عبادت کیا کرتے تھے۔ نمرودی دور میں بت پرستی اس قدر عام تھی کہ تمام نمرودیوں نے اپنے خداؤں کے طور پر بہت سارے بت بنائے ہوئے تھے جن کی وہ لوگ پوجا کیا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ نمرود بھی خود کو خدا کہلواتا اور لوگوں کو اپنی عبادت کرنے کا حکم دیتا تھا۔ اس قوم کے کفر و شرک کے دور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ اس نمرودی دور میں بت پرستوں اور نمرود کی عبادت کرنے والوں کے بیچ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی ایک واحد شخصیت تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے تھے، بتوں کے بجائے اللہ عز و جل کی عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس قوم کو بتوں کی پوجا کرنے سے روکا اور ایک وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا، اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایک ہے اور ہمیں اسی ایک ہی خدا کی عبادت کرنی چاہیے۔ لیکن یہ نمرودی قوم باز نہ آئی اور اپنے جھوٹے خداؤں کی عبادت کرتی رہی۔ تو دوستو، ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس قوم کے جھوٹے خداؤں کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اس مقام پر تشریف لے گئے جہاں ان کے وہ تمام بت پڑے ہوئے تھے جن کی نمرودی عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں بت خانے میں پڑے سارے بتوں کو توڑ دیا اور تمام بتوں کو توڑنے کا الزام وہاں پر پڑے ہوئے ایک بڑے بت پر لگا دیا۔ لیکن نمرودی سمجھ گئے کہ یہ سارا کام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے، تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا اور نمرود کی دربار میں حاضر ہوئے اور نمرود کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کا کہا۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور کہنے لگا کہ تمہارا خدا کون ہے؟ پیارے دوستو، قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا خدا وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ تو نمرود نے کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ تو آگے ایک روایت میں آتا ہے کہ نمرود نے 2 قیدیوں کو قید سے نکلوایا اور ان میں سے ایک کو قتل کر دیا اور دوسرے کو آزاد کر دیا۔ اس قدر اپنی باطل دلیلیں پیش کرنے لگا اور کہنے لگا کہ حقیقی خدا تو میں ہوں، بتا تیرا خدا کون ہے؟ تو آگے سے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو اس کی عقل کے مطابق جواب دیا کہ بے شک میرا رب وہ ہے جو سورج کو مغرب سے نکالتا ہے، تو اگر رب ہے تو سورج کو مشرق سے نکال۔ تو دوستو، قرآن پاک کی آیت میں آتا ہے کہ وہ کافر ہکا بکا رہ گیا۔ تو پیارے دوستو، نمرود نے بتوں کو توڑنے کے جرم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کے لیے اپنی قوم کو حکم دیا، اور پھر نمرود کے حکم پر قوم نمرود نے ایک وسیع میدان میں لکڑیوں کا ایک بڑا انبار اکٹھا کیا اور اس کو آگ لگا دی، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈال دیا گیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ ابراہیم پر
ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ چنانچہ آگ بالکل ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے بھی نقصان نہیں پہنچایا اور آگ بالکل گلزار ہو گئی۔ کچھ وقت کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ کی لپیٹ سے صحیح سلامت واپس آ گئے، لیکن پھر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرودی قوم کو کفر اور شرک سے روکنے کا حکم دیتے رہے اور سچے خدا کی عبادت کی دعوت سمجھاتے رہے۔ جھوٹی خدائی کا دعویٰ کرنے والے نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سچے خدا کو للکارا اور پیارے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جنگ کرنے کا کہا، اور پوری روئے زمین سے جنگجو ماہرین کو نمرود نے حکم دیا اور سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنگ کرنے کے لیے اکٹھا ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ایک نازک مخلوق کی فوج کو بھیجا اور وہ فوج مچھروں کی تھی۔ پیارے دوستوں، ان مچھروں کی تعداد اتنی بڑی تھی کہ وہ مچھر پورے آسمان پر پھیل گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مچھروں کو نمرودی فوج پر مسلط کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے مچھروں نے اس فوج کے پورے جسموں کا گوشت کھا لیا اور نمرودی فوج کی صرف ہڈیاں ہی ہڈیاں رہ گئیں۔ چنانچہ اس دردناک منظر کو دیکھ کر نمرود اپنے محل میں بھاگ گیا، لیکن ایک لنگڑا مچھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے نمرود کی ناک میں داخل ہو کر دماغ تک چلا گیا اور وہ لنگڑا مچھر نمرود کا دماغ چاٹنے لگا۔ جب وہ مچھر نمرود کے دماغ کو چاٹتا تو اس سے نمرود کو اس قدر تکلیف ہوتی کہ نمرود اپنے سر کو دیواروں میں مارنے لگ جاتا۔ اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ذلیل کیا کہ وہ مچھر نمرود کے دماغ کو کئی دن چاٹتا رہا، جس وجہ سے نمرود نے حکم دیا کہ جو بھی اس کے محل میں داخل ہوتا وہ نمرود کے سر پر جوتے مارتا، جس سے نمرود کو کچھ وقت کے لیے آرام محسوس ہوتا اور کچھ دیر بعد پھر درد شروع ہو جاتا۔ اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لنگڑے مچھر کے ذریعے اس کو سزا دی۔ نمرود کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی سزا دی کہ وہ اپنے سر کو سلاخوں پر مارتا مارتا ہلاک ہو گیا۔ وہ نمرود جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری روئے زمین پر حکومت دی، لیکن تکبر میں آ کر خود کو خدا سمجھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنگ کرنا چاہی، اور مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ایک نازک مخلوق کے ذریعے نمرود کو ہلاک کر دیا۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ اللہ حافظ۔